تیری قدرت کو میں سمجھوں میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا زندگی کی کرنا، کتاب بس ایک میں گمراہ ہر نہ صفحہ پر کرنا۔ سبق ہے، پر ہم سیکھتے نہیں۔ انسان امیدوں سے بندہ ایک ضدی پرندہ ہے، جو غائب بھی امیدوں سے ہے اور زندہ بھی امیدوں پر ہے۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے بچے کو جنم دینے کے لیے، لیکن باپ پوری زندگی بچے کو دماغ میں رکھتا ہے بچے کی پرورش کے لیے۔ اپنوں کی اتنی قلت ہے کہ ہم سوشل میڈیا پر غیروں کو دکھ سناتے پھرتے ہیں۔ زبان سے اتنا ہی بولیے جتنا پھر کان سے سن سکے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ظالم کو اللہ مہلت ضرور دیتا ہے، لیکن کیا تم نے سنا نہیں اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ جو لوگ رشتہ نبھانے کے لیے دل بڑا کرتے ہیں، اکثر ان لوگوں کو دکھ، تکلیف اور دھوکے ہی ملتے ہیں۔ جانتے ہیں تلخ ترین الفاظ کیا ہے؟ ہمیں آپ کی بیٹی پسند نہیں آئی۔ ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اپنے آپ کو دباؤ کا شکار نہ بنائے۔ کچھ بھی ہو، کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، وہ بدلیں گے، ضرور بدلیں گے۔ اگر ڈھونڈو گے تو سکون خود میں ہے، دوسروں میں تو صرف الجھنیں ہی ملیں گے۔ کوئی آپ کے لیے دروازہ بند کرے تو مسکرا کر اسے بتائے کہ کنڈی دروازے کے دونوں طرف ہوتی ہے۔ زندگی کبھی بادشاہ نہیں ہونے دیتی، سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے، کسی نہ کسی سے محروم اور کسی نہ کسی کے لیے ترستا ہوا۔ گزشتہ نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھی، آج کی نسل کے جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہے۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اے خدا، کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا، مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ آزمائش کتنے ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ اس بات کا یقین رکھو کہ جنہوں نے آپ کو بے سکون کیا ہے، وہ پرسکون ہونے کی جتنی بھی اداکاری کر لے، سکون میں وہ کبھی بھی نہیں رہ سکتے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے سے پہلے، غروب ہونے کا مطلب زوال توڑی ہے۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ اللہ کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پرسکون زندگی کا راز محدود تعلقات، محدود توقعات اور محدود خواہشات ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ تو بہادر بنے، رب پر توکل رکھے اور مسکرایا بھی کرے۔ قرآن پاک ایسا نور ہے جو دلوں کے زنگ اتار دیتا ہے۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں ہے۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستیاں لگا لیتے ہیں، اور انسان اس وقت تنہائی پسند ہو جاتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں سامنے آنے لگتی ہے۔ سکون نماز میں اور نصیحت قرآن میں ہے۔ نماز چہرے کا نور ہے اور قرآن دل کا سکون ہے۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گئی کس کو کہاں۔ اچھی کتابیں اور اچھے دل ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، اور یہی وجہ ہے کہ اچھی کتابیں اکثر گرد اور اچھے دل اکثر ٹوکروں کی زرد میں ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے، لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔
اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ رخصتی یار کا منظر بھی کیا منظر تھا، میں نے خود سے خود کو بچھڑتے دیکھا۔ زندگی کی ہر ٹوکر ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ کیسی بے بسی محسوس ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو ایمانداری سے سچ بتائے اور سامنے والا آپ پر یقین نہ کرے۔ ادھورے خوابوں کے خستہ کاغذ کو سنبھال رکھنا حساب ہوگا۔ بے شک اللہ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ تعجب ہے کہ ایک شخص کی خاموشی سے ہوا، پیڑ، پرندے اور دریا سب چپ ہے۔